آج میں اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں ایک خاص اعتبار سے، اس لیے کہ ایک بہت بڑا سوال سامنے آتا ہے، یہ سب کیا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ حیوانیت اور یہ شیطنت جو ہے، اس کا جال کون پھیلا رہا ہے؟ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ مقصود کیا ہے؟ پیش نظر کیا ہے؟ آخر انسان دشمنی جو ہے کہ انسان کو انسانیت سے جو ہے وہ بالکل بیگانہ کر کے اور حیوانیت کی سطح پر لایا جائے، تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ کس کی کوئی اپنی جو ہے کوئی پلاننگ ہے جس کے لیے وہ یہ سارا کا سارا جال اور سازش کا جو ہے یہ تانا بانا بن رہا ہے؟ یہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو ذرا، ویسے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ کہ آج ذرا بنیاد سے اس مسئلے کو میں اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، بنیاد مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو فلسفہ کائنات و انسان ہے اور عالم انسانیت میں جو کشاکش خیر و شر ہے، ایک مقابلہ ہے جو جاری ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا این روز، چراغ مصطفی سے شرار مولا میں، حق و باطل کی کشمکش، خیر و شر کی کشمکش جاری ہے، مسلسل جاری ہے۔ تو در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ وہ ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ اس میں یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کی حیثیت سے تخلیق فرمایا، انسان کو خلافت الہی عطا کی گئی، اتنا اونچا مقام، یعنی یوں سمجھیے کہ یہ پوری کائنات جو بنی اور اس کائنات کے اندر پھر زمین کا ایک ایسا نظام بنا کہ جس میں حیات کا امکان تھا، پھر اس میں حیات ارضی جو ہے اس کا آغاز ہوا، پھر وہ مراحل طے کرتے ہوئے انسان کا ظہور ہوا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ تو اس کا جو اصل پس منظر ہے، اور یہ در حقیقت فلسفہ تاریخ جو ہے اور فلسفہ خیر و شر جو ہے اسلام کا، اس کا یوں سمجھیے کہ بنیاد کا پتھر ہے یہ تصور کہ آدم کی تخلیق ہوئی ہے خلافت ارضی کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آدم کو خلافت الہی دی گئی ہے اس پوری زمین کے لیے، تو نمبر ایک تو یہ کہ کل کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ دیکھیے قرآن مجید میں ویسے یہ سورج تمہارے لیے مسخر کیا، سخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم الانہار سخر لکم اللیل والنہار، یہ ساری چیزیں آتی ہیں بار بار۔ اللہ نے تمہاری ضروریات کی بہم رسانی میں ہی سورج کو لگا رکھا ہے، تمہاری خدمت میں ہی چاند کو لگا رکھا ہے، یہ دریات لگا رکھے ہیں تمہارے لیے ہی بہائے دیے ہیں، زمین کے اندر یہ رویدگی کی صلاحیت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ تو یہ تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن ایک آیت جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ آئی ہے وہ میرے نزدیک بہت پروفاؤنڈ ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں فرمایا گیا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، کل کائنات مسخر کی گئی ہے، صرف زمین نہیں، صرف زمین کا دریا نہیں، صرف نظام شمسی کے یہ سورج اور قمر نہیں۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، سما بھی نہیں، واحد نہیں، سماوات وما فی الارض، تو یہ مسخر کر دی گئی ہے پوری کائنات۔ در حقیقت اسی کا ظہور ہو رہا ہے، انسان تسخیر کرتا چلا جا رہا ہے، جہاں کو مسخر کر چکا ہے اسے پاؤں تلے روند کے آ چکا ہے، اور نہ معلوم کہاں کہاں پہنچے گا۔ اسی طرح یہ سورہ جاثیہ میں فرمایا، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا اللہ نے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں، کل کا کل، اور زیادہ زور دے کر کہ کہیں کوئی استثناء کا ذہن میں نہ رہ جائے کہ فلاں شر مسخر نہیں کیا، جميعًا مِّنْهُ، کل کا۔ تو پہلی بات جو ظاہر بات ہے جس سے خلافت ہے، تو کائنات جو ہے اس کے سامنے نگوں نہ ہو تو خلافت کرے ہوگی۔ وائس رائے اگر آتا تھا تاج برطانیہ کی طرف سے مقرر ہو کر، تو ظاہر بات ہے یہاں کی ساری حکومتی مشینری اس کے تابع کر دی جاتی، مطلب وائس رائے کے نام کا۔ اس اعتبار سے پہلی بات تو ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ جمادات اور یہ تمام نباتات اور یہ ارض و سماوات اور یہ تمام گیلیکسی سب مسخر کر دی۔ نمبر 2 یہ کہ تمام ذی شعور مخلوقات جو ہیں، جن میں سب سے چوٹی پر ہے فرشتے، نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے، اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، کائنات کا سارا انتظام انہی کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنات،
یہ دوسری باشعور جو ہے اور صاحب ارادہ مخلوق ہے، اس سے کمتر درجے کی ہے، ان سب کو آدم کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تاکہ سب کے سب اس کے تابع فرمان ہو جائیں۔ یہ جو میں نے جنات کے بارے میں کہا ہے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ واقعتاً وہ حکم جو تھا سجدہ کرنے کا وہ صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی تھا، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا برسبیل تغلیب کہ جو اس میں غالب عنصر ہے فرشتوں کا اس کا ذکر کر دیا، جو ان سے کمتر ہے وہ تو خود بخود آ گئے، انڈرسٹوڈ ہے۔ لیکن بہرحال اس میں خاص طور پر جو ہے ایک جو جنی تھا، ایک جن عزازیل نامی، وہ خاص طور پر اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے 7 مقامات پر۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے بغاوت کی۔ یہ جن کیوں شامل ہو گیا ملائکہ میں اس کے بارے میں مختلف آ رہا۔ ایک تو رائے وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ تمام ہی جنوں کو حکم تھا، ان میں سے یہ بھی تھا جس نے سرتابی کی، اوروں نے بھی کی ہوگی لیکن یہ ان کا سر خیل تھا، اس لیے اس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اگرچہ جن تھا لیکن اپنی علمیت کی بنیاد پر، زہد کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ ہی میں شامل ہو گیا۔ یہ چیز چونکہ ویسے بھی ملائکہ میں اور جنات میں فرق بہت تھوڑا ہے، وہ نوری مخلوق ہے، یہ ناری مخلوق ہے۔ نار میں بھی تو نور ہے نا، بلکہ یہ کہ عربی قواعد سے تو دونوں کا مادہ تو ایک ہی ہے۔ یہ الف جو بیچ میں آ گیا ہے یا واو آ گیا نور کے اور نار میں آ گیا الف، یہ حروف علت ہے، اور حروف علت جو ہے وہ ایک دوسرے کی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ نار اور نور میں بس فاصلہ تھوڑا، یہ قدم میں فاصلہ دار جسے کہتے ہیں، تھوڑا فصل ہے، تو قرب ہے جنات کو ملائکہ کے ساتھ۔ بہرحال یہ جو ہے معاملہ کہ ابلیس نے انکار کیا، علم بغاوت بلند کیا، اور پھر یہ کہ اس نے یہ اللہ سے ایک مہلت مانگ کر کے اللہ اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دے تو میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اور اس کی ذریت اس منصب کی اہل نہیں ہے، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں انہیں غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا، میں ان کو جو ہے ہر اعتبار سے تیری جو توحید کی صراط مستقیم ہے اس سے میں موڑ کر مختلف پگڈنڈیوں پر لے کر جاؤں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثریت جو ہے ان کی اکثریت تیرے فرما بردار اور تیرے جو بھی شکر کرنے والے بندوں میں سے نہیں۔ اب یہ واقعہ جو ہے ذرا نوٹ کیجئے، اس کی اہمیت کا اس سے آپ اندازہ کیجئے، قرآن میں 7 مرتبہ آیا، یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہے۔ اس لیے کہ اب بہرحال جاؤ ایک خاص دور شروع ہوا تھا سائنس کے آنے کے بعد، اور نیوٹونین سائنس کا دور، اور اس میں سر سید احمد وہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، انہوں نے جو بھی ایک نیا علم کلام شروع کیا کہ نہ فرشتوں کا کوئی وجود ہے نہ جنات کا کوئی وجود ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ فرشتوں کا اپنا ایک صاحب تشخص وجود ہے، اگرچہ غیر مرئی ہے، وہ ہمیں ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن فرشتہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت جبرائیل بارہا انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث جبرائیل تو ام السنہ کہلاتی ہے۔ اس طرح جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، وہ آگ نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، ہم مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی نہیں ہے ہم، اب مٹی تو نہیں ہے یہ میرا جسم اور آپ کا جسم، ٹھیک ہے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا، اس وقت تو مٹی نہیں ہے، پروٹوپلازم ہے، یہ لیونگ میٹر ہے، اس لیے ہم بنے تو ہیں خاک سے، لیکن یہ کہ اس وقت خاک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جنات جو ہیں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تخلیق ہوئی ہے آگ سے، آگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو جنات ہیں یہ بھی غیر مرئی ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ یہ 2 مخلوقات ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے، البتہ جنات بھی انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور انسانی معاشرے میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عقائد در حقیقت کے جو اس دور میں آ کر جب یہ مغربی سائنس آئی اور نیوٹونین ایرا فزکس کا آیا تو ان کے بارے میں ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن جو ہے جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے وہ ذرا متزلزل سے ہیں، کچھ مانتے تو ہیں چلیے لکھا ہے قرآن میں فرشتے، قرآن میں جنات کا ذکر ہے، لیکن شکوک و شبہات، وہ جیسے کہ قرآن مجید میں منکرین قیامت کا ایک قول نقل ہوا ہے، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہاں کچھ گمان سا تو ہوتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمیں حساب کتاب ہوگا، بات معقول ہے کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کا جو صلہ ملنا چاہیے، بدکاروں کو مجرموں کو ان کی بدکاری کی سزا ملنی چاہیے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ ان نظن الا ظن کی حد تک تو واقعی آپ کی بات جو ہے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وما نحن بمستيقنين، لیکن اس پر دل نہیں ٹھکتا، یقین قائم نہیں ہو رہا ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دلوں میں۔
تو اکثر و بیشتر آج کا جدید تعلیم یافتہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں مانتا تو ہے، اب تو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، تمام علماء کہتے ہیں کہ ماننا چاہیے، یہ عقائد میں شامل ہے تو مان تو لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ یقین کہ یہ حقائق ہیں، اور میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ قرآن میں 7 جگہ بیان ہوا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ آدم کے سامنے جھکے، اور وہ سب کے سب جھکے، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کل کے کل سب کے سب جمع ہو کر یکبارگی آدم کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اور پھر ابلیس نے جو عالم بغاوت بلند کیا تو اس پر جو مکالمہ ہوا ہے، تو ویسے تو یہ قصہ جو ہے 7 صورتوں میں آیا۔ سورہ بقرہ مدنی صورت یہ ایک ہی ہے جس میں اس کا ذکر ہے، 6 صورتیں مکی ہیں، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد۔ 6 مکی صورتوں میں اور 7ویں مدنی صورت سورہ بقرہ میں یہ واقعہ جو ہے کہ آدم کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو، اور تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، انکار کیا ابلیس نے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔